کیا مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو وہ کیسے، اور اگر نہیں دے سکتا تو سرکار مولا علی شیر خدا میرے سر کے تاج میرے پیر ہیں، انہوں نے اپنی بیوی یعنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس سوال سے ریلیٹڈ اور بھی مختلف قسم کے اپنی طرف سے خود ساختہ جو مسائل ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ مفتی بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس پر بھی انشاءاللہ ہم جواب عرض کرتا ہوں میں۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی میت کو غسل دینا اور چھونا منع ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو رشتہ وہ منقطع ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ غسل دے سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق اس کو جو ہے وہ یہ صورتیں جو ہے غسل دینے کی، اور وہ نہیں کر سکتا ایسا، ایسی صورت میں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کے کاملہ اکملہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غسل مبارک دیا تھا۔ اس بارے میں دو قول ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کائنات کو غسل مبارک نہیں دیا۔ اچھا، آپ نے غسل مبارک دینے میں جو حضرت سیدہ کائنات کی باندھی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تیاری میں مدد فرمائی تھی۔ اچھا، یعنی کہ جو کہتے ہیں غسل دیا تھا وہ غلط ہے؟ ہاں دیکھ، نہیں، ایک دو جواب ہیں، ایک تو میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان کی مدد فرمائی تھی، مطلب کیا ہوتا ہے، پانی گرم کرنے میں مدد کر دی، ٹھیک ہے، وہ پردہ داری میں مدد کر دی، ٹھیک ہے، غسل دینے کا جو سامان تھا مہیا کر دیا، اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی، آپ نے خود ہی یہ سارا کا سارا اہتمام فرمایا، ٹھیک ہے، اور غسل انہوں نے دیا لیکن آپ ان کو پانی دیتے رہے، ٹھیک پانی ہے، مبارک دیتے رہے، اور وہ غسل مبارک دیتی رہی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت سیدہ کائنات کو غسل مبارک دیا۔ اچھا، اب جو غسل مبارک دینے والی روایت اگر درست ہے تو اس میں بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض کیا تھا مولا علی پاک پر، اچھا جی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کو غسل نہیں دیا جا سکتا، بیوی پر جو ہے مرنے کے بعد، وصال کے بعد جو بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے، تو آپ نے غسل کیوں دیا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی، کہ یہ فاطمہ میری بیٹی جو ہے سیدہ کائنات، یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری سبحان بیوی ہے۔ اللہ، اور خود نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد مرنے والے سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے میرے نسب کے اور ان میرے رشتہ داروں کے نسب جو ہے جنہوں نے مجھے رشتہ دیا اور جنہوں نے مجھ سے رشتہ لیا، ان کا نسب قیامت والے دن بھی بحال رہے گا۔ سبحان اللہ، تو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے وہ سیدہ کائنات سے ختم نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اب قیامت کا جو دن ہوگا، اب دنیا میں ایک شخص ہے، اس کی بیوی مومنہ ہے، متقیہ، پرہیزگار ہے۔ میں ایک فرعون کی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی شریک حیات بنیں گی، وہ جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اچھا جی، ہاں، حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ جو محسنہ اسلام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار علیہ السلام نے بوقت وصال فرمایا تھا، فرمایا جب تم وہاں جاؤ تو وہاں جنت میں تمہاری دو سوکنے ہیں، ان کو بھی سلام کہنا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ایک حضرت سیدہ عائشہ آسیہ، اور ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، ان کو میرا سلام کہنا ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو دنیا میں جس کی بیوی مومن ہے، اس کا خامد جو ہے وہ فاسق و فاجر یا منافق ہے، اور وہ مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یا وہ قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں کمی ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو کیا جو عورت ہے اس کا نکاح جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ اور اس کا الٹ بھی آپ لے لیں، اسی طرح مرد کے ساتھ کہ مرد اگر نیک ہے، بیوی اس کی فاسقہ تھی، تو وہ جہنم میں چلی گئی، خاوند جنت میں اکیلا کہاں رہے گا؟ وہاں تو اس کو جنت عورتوں کے ساتھ، جنتی حوروں کے ساتھ جو ہے اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ وہاں سردار ہوگی، وہاں سردار ہوگی ان کی۔ اچھا، وہ عورت جو دنیا میں اس کے نکاح میں ہے، وہاں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور اللہ پاک اس کو جو اس کے نکاح میں جو جنتی 70 حوریں آ رہی ہیں ان کی وہ سردار ہوگی، اور اللہ پاک اس کو اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ وہ ان جنتی حوروں سے بھی زیادہ اس کو خوبصورت سبحان لگے گی۔ اللہ،
سبحان اللہ۔ یہاں دنیا میں اس کا رنگ کیسا بھی ہو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں جنت میں جو جس کی بیوی نیک نہیں ہے یا جس کا خاوند نیک نہیں ہے تو ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جو نیک عورت تھی اس کا خاوند فاسق تھا، جنت میں اس کا نکاح اس خاوند کے ساتھ ہوگا، اس مرد کے ساتھ ہوگا جس کی بیوی فاسقہ تھی۔ یعنی وہاں یہ جو نیک لوگ ہیں مرد و عورت، وہاں ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ اب یہ بات یہ ہر ایک کے لیے قاعدہ قانون ہے، لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہاں یہ میری بیوی ہے اور وہاں بھی یہ میری بیوی ہوگی، لہذا ان کے وصال فرمانے کے بعد میرا رشتہ ان کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، میرا رشتہ ان کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور رہے گا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقصد تھا، اس لیے آپ نے ان کو غسل مبارک دیا۔ تو یہاں پہ اگر یہ کہہ دیں کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، سبحان اللہ، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کریں۔ سبحان اللہ۔